والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی، خوبی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، سارے جہان کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہی انسانوں کو روزی دیتا ہے، وہی مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی بیماری دیتا ہے، وہی شفا دینے والا ہے۔ اسی کے ہاتھ میں پوری کائنات کا تصرف ہے۔ وہی دن لاتا ہے، رات لاتا ہے، صبح لاتا ہے، شام لاتا ہے اور زمانے کو الٹتا پلٹتا ہے۔ اسی کے ہاتھ میں زمانے کی باغڈور ہے۔ ہر قسم کی تعریف اسی رب العالمین کے لیے ہے۔ اور درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، ازواج مطہرات پر، اور قیامت تک آنے والے ائمہ، صلحاء، متقین، قائدین اور تمام نیک لوگوں پر۔ عزیز دوستو، اسلامی بھائیوں، میری ماں اور بہنوں اور مشاہدین کرام، آج کا ٹاپک ہے، جیسا کہ آپ نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، ذکر کے 8 اہم ترین مواقع اور شیطان سے حفاظت۔ ذکر کے 8 اہم ترین مواقع اور شیطان سے حفاظت، یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ اور آج کل جو بھی ہم ٹاپک اور عنوان رکھتے ہیں، ہمارا مقصد ہے لوگوں کو اصل دین کی طرف لانا، اصل بات بتانا، جو ریئل بات ہے، دین کا جو مقصد ہے، جو اصل دین ہے، دین کی جو اصل بات ہے، اس کو بتایا جائے۔ لوگ اصل دین نہیں بتاتے، اصل مسئلے کو نہیں بتاتے، فرعی چیز، ذیلی چیز بتاتے ہیں۔ جیسے ایک عالم کے پاس کوئی آئے اور کہے کہ شادی کا وظیفہ بتاؤ، شادی کا وہ وظیفہ بتا دیتے۔ اس سے یہ نہیں پوچھتے ہیں تو 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے، تو زکوٰۃ دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے، زندگی میں کتنی بار رمضان کا روزہ آیا ہے، کبھی تو نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں روزہ رکھا، کبھی تو نیک کام کرتا ہے کہ نہیں، کبھی سب سے مطلب نہیں۔ ایک وظیفہ پکڑا دیا، بس وہ وظیفہ میں لگے ہوئے ہیں، دین سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو ہم آپ کو اصل دین بتاتے ہیں، اصل اسلام بتانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ آپ اصل اسلام کو سمجھیں اور اصل اسلام کی طرف آئیں۔ تو آج کا ٹاپک بھی اسی سے ملتا جلتا ہے، اصل دین کا مسئلہ ہے، ذکر کے تعلق سے موضوع ہے کہ جو ذکر کرتے ہیں اللہ کو یاد، ذکر مطلب یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنا۔ ذکر سے مراد اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ کی خوبیوں کو اور اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرنا، یہ ہے ذکر۔ اور ایک مسلمان ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی تسبیح اور تحلیل میں لگا رہتا ہمیشہ۔ اور اللہ نے اس کا حکم بھی دیا ہے، جیسے کہ ابھی میں نے قرآن کی سورہ احزاب کی 41 اور 42 نمبر کی آیت میں نے پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر مطلوب ہے، اللہ کو یاد کرنا یہ مطلوب ہے ایمان والوں سے۔ جو ایمان والا ہے وہ اللہ کو یاد کرے گا، اور ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ہمیشہ کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کریں۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ کی تسبیح بیان کرو، صبح میں بیان کرو، شام میں بیان کرو۔ یہ مومن کی پہچان ہے، یہ مومن کا کام ہے، یہ مومن کی علامت ہے۔ اور ابھی میں بتا رہا تھا کہ مومن کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ نظام کا پابند ہو کر زندگی گزارتا ہے۔ کب صبح ہو رہی ہے، کب دوپہر ہو رہا ہے، کب عصر کا وقت ہو رہا ہے، کب مغرب کا وقت ہو رہا ہے، کب عشاء کا وقت ہو رہا ہے، ہمیشہ خبر دی جاتی ہے۔ ابھی فجر کا وقت ہے، فجر کی نماز پڑھ لو، اٹھ جاؤ، بیدار ہو جاؤ، اللہ کو یاد کر لو۔ ظہر کی اذان ہوتی ہے، یاد دلایا جاتا حی علی الصلاۃ، آؤ اللہ کی بندگی کر لو، کام چھوڑ دو، کام کر رہے ہو چھوڑ دو، اللہ کی بندگی کر لو، پھر کام پر لگ جانا۔ پھر اذان ہوتی ہے، عصر کی اذان ہوتی ہے، عصر کی طرف بلایا جاتا اللہ کی بندگی کر لو۔ پھر مغرب کے وقت اللہ
کی طرف بلایا جاتا ہے، مسجد کی طرف بلایا جاتا ہے، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، عشاء کے وقت اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں سویرے تاکہ ہم فجر کے وقت اٹھ کر اللہ کو یاد کر سکیں۔ تو یہ مومن کا معمول ہے، مومن کی زندگی ہے، یہ مومن کا کردار ہے، اس طریقے سے وہ اپنے شب و روز کو گزارتا ہے اور اس نظام کے تحت وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو اللہ کو یاد کرنا ہمیشہ برابر یہ مومن کا مشغلہ ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اور اللہ کو ہم اپنی زبان میں بھی یاد کر سکتے ہیں، اپنی اپنی زبان میں، اردو میں، ہندی میں، ملیالم میں، پنجابی میں، نیپالی، دنیا کی کسی بھی زبان میں ہم اللہ کو یاد کر سکتے ہیں۔ اللہ کی یاد یہ پابند نہیں ہے کہ صرف عربی زبان میں کریں، اللہ کی یاد ہم کسی بھی زبان میں کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کی ساری مخلوق اللہ کو یاد کرتی ہے، تمام مخلوق، اور ظاہر سی بات ہے جس مخلوق کی جو زبان ہوگی اسی زبان میں اللہ کو یاد کرتی ہوگی، چرند پرند حیوانات، حتیٰ کہ جمادات، یہ درخت، یہ پتھر، یہ جو ہے یہ زمین، یہ آسمان، یعنی جس کے اندر آواز نہیں ہے، جان نہیں ہے، وہ ساری چیزیں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ تو کسی بھی زبان میں ہم اللہ کی تسبیح بیان کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اذکار کا طریقہ دیا ہے۔ آج جو ہمارا درس ہے، جو موضوع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر سکھایا ہے اس تعلق سے سنت کے مطابق ذکر کرنا ہے، اپنی زبان میں اللہ کی بڑائی کرنا، یہ تو جائز ہے، لیکن جب مسنون اذکار کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر اس سے مراد وہ اذکار ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے، ہمیں سکھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشغلہ تھا، آپ ہمیشہ ذکر کرتے تھے، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی کل احیانہ، ہمیشہ برابر اللہ کو یاد کرتے تھے۔ تو یہ تو نبی کا مشغلہ ہے، ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہم اللہ کو برابر یاد کریں۔ تو اپنی زبان میں تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن نبی نے بھی ایک طریقہ دیا ہے، ایک سنت دی ہے، اور اس کا جو ہے طریقہ بتایا ہے، کیفیت بتائی ہے، ایک تعلیم دی ہے، ایک جو ہے سسٹم دیا ہے کہ ہم اس طریقے سے اور ان الفاظ کے ساتھ رب العالمین کو یاد کر سکتے ہیں، وہ ہے مسنون اذکار، اسے کہتے ہیں مسنون اذکار۔ سنت کے مطابق، سنت جو تعلیم اذکار کے سلسلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ان اذکار کو اس کیفیت میں، اس انداز میں، اس طریقے میں اذکار کرنا، اللہ کو یاد کرنا، یہ مسنون اذکار ہے۔ اسی تعلق سے ہمارا موضوع ہے کہ ذکر کے 8 اہم مواقع اور شیطان سے حفاظت۔ ذکر کے ساتھ ساتھ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس سے ہم بہت خوف کھاتے ہیں اس سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کہیں مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اسباب، ایسے طریقے ہمیں بتائے ہیں کہ اگر ان طریقے کو آپ اپناتے ہیں تو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو خود سیفٹی محسوس ہوگی، بلکہ آپ سے شیطان خوف کھاتا ہے۔ ابھی حدیث میں ذکر کروں گا تو آپ اس حدیث میں خود شیطان یہ گواہی دیتا ہے کہ میں فلاں آدمی سے مجبور ہوں، اس کو کچھ نہیں کر سکتا، اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ خود سیفٹی استعمال کرتے ہیں، خود وہ طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ کسی کے پاس جانے اور شیطان سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ کوئی ایسی مخلوق نہیں کہ ہمیں ڈرنا۔ ہم اشرف المخلوقات میں سے ہیں، بہترین مخلوق اللہ نے ہمیں بنایا ہے اور ایک نظام دیا ہے، اس نظام پر عمل کرتے ہیں تو چور ڈکیت کیا اور جنات شیطان کیا، بھوت پریت کیا، سب ہم سے ڈریں گے، سب ہم سے خار کھائیں گے اور بھاگے رہیں گے، ہمارے قریب نہیں ہو سکتے۔ تو یہ شرط یہ ہے کہ اصل دین پہ آئیں، ریل دین پہ آئیں گے تب وہ چیز حاصل ہوگی۔ وہ فائدہ کب حاصل ہوگا؟ جب ریل دین پہ آتے ہیں، صحیح چیز پر۔ صرف ایک ذکر، ایک وظیفہ لے لیتے ہیں، اسی پہ لگتے ہیں اور دین کو چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ اصل دین نہیں ہے۔ اصل دین جو ہے، جو اسلام لے کے آیا، اس دین پر ہمیں آنا ہے، اس دین پر عمل کرنا ہے، تب جا کر ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو موضوع میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں ایک چیز تو یہ جان لینی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک کامل نظام دیا ہے، ذکر بھی اس نظام کا حصہ ہے۔ ذکر کیا ہے؟ اس نظام کا حصہ ہے، لیکن ذکر پورا دین نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے ذکر کو پورا دین سمجھ لیا ہے، مالا جپتے رہو جپتے رہو، جیسے ہندوؤں کے مذہب میں ہوتا ہے نا، مالا جپو جپو، جو ان کا جو ہے جو بھگوان وغیرہ ہوتا ہے ان کا نام لینا، وہ سمجھتے یہی جو ہے یہی دین اور یہی دھرم ہے، یہی مذہب ہے۔
مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس مالا جپ لو، کوئی ذکر کر لو، ایک وظیفہ پڑھ لو، نیا پار لگ گئی، چھٹی مل گئی، کچھ نہیں کرنا ہے. نہیں، اللہ نے ایک سسٹم دیا ہے، ایک دین دیا ہے، اسے دین اسلام کہتے ہیں. ذکر دین کا حصہ ہے، پورا دین نہیں ہے. پورا دین کیا ہے؟ دین اسلام ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، یہ پورا دین ہے. اس دین پر جب ہم عمل کرتے ہیں، پورے دین پر، تو ذکر کرنے کا ہمیں فائدہ ملے گا. شیطان بھاگے گا. ذکر کرنے کے بڑے فوائد ہیں، بہت ساری چیزیں. شیطان سے بھی حفاظت ہوگی، اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ آپ کو اجر و ثواب دیتا ہے، اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ مقام مرتبہ بلند کرتا ہے. جنت میں ہم درخت لگاتے ہیں، جنت میں مقام کو بلند کرتے ہیں جب اذکار پڑھتے ہیں تو. لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب دین پر آپ عمل کرتے ہیں. دین جو صحیح دین ہے، ریل دین ہے، پریکٹیکل دین ہے، اور جو مکمل دین، اس پر عمل کرتے ہیں. اللہ نے حکم دیا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم لوگ اسلام میں پورے کے پورے طور پر داخل ہو جاؤ. یہ نہیں ایک دو بات لے لیا، دو بات لے لیا، اپنی مرضی سے کچھ لے لیا اور دین پہ چل رہے ہیں. جیسا کہ میں نے بتایا، کچھ لوگوں نے وظیفہ کو دین سمجھ رکھا ہے. وظیفہ دین نہیں ہے، دین کا ایک حصہ ہے. ذکر یہ دین کا ایک حصہ ہے. پورا دین سسٹم کہاں ہے؟ اسلام کے اندر ہے. ہمیں حکم دیا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے طور پر داخل ہو جاؤ. لیکن کچھ لوگ اپنی مرضی سے کچھ بات لے لیتے ہیں، ان کے لیے جو آسان ہے، اپنی مرضی کے مطابق ہے، وہ لے لیتے ہیں، باقی کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ دین اسلام کا تقاضا نہیں. دین اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ پورے دین اسلام پر عمل کریں، تب جا کر ذکر کرنے کا ہمیں فائدہ ہوگا. کچھ بات کو اپنی مرضی سے لے لیتے ہیں اور اکثر کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر اس وقت آپ کو کوئی فائدہ اور کوئی نتیجہ نہیں ملے گا. تو یہ بیسک اور تمہیدی بات کو ذہن میں رکھیں اور اس کے بعد سمجھنے کی کوشش کریں. یہی وجہ ہے کہ ایک مومن کیا کرتا ہے؟ ایک مومن نماز بھی پڑھتا ہے، ایک مومن تلاوت بھی کرتا ہے، ایک مومن ذکر بھی کرتا ہے، ایک مومن روزہ بھی رکھتا ہے، ایک مومن زکوٰۃ بھی دیتا ہے، ایک مومن حج و عمرہ بھی کرتا ہے. دین کا سارا کام کرتا ہے. یہ مومن کا مشغلہ ہے، یہ مومن کا کام. صرف ذکر مومن کا کام نہیں ہے. مومن کا کام کیا؟ پورے دین پر عمل کرنا. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے یا مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو. سبحان اللہ، سمجھنے کی بات ہے. لوگ دین کو نہیں سمجھتے ہیں اور سمجھانے والے بھی اتنے نہیں ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو دین کی باتوں کو سمجھاتے ہیں. یہاں اللہ نے حکم دیا اقم الصلاۃ لذکری، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھو. یعنی میرے ذکر کرنے کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھو کا مطلب نماز پڑھنا بھی ذکر ہے، اصل ذکر ہے، بہت بڑا ذکر ہے. ذکر عبادت ہے اور نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، نماز بھی ذکر ہے. اس آیت کی روشنی میں بعض مفسرین نے یہ کہا ہے نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، وہ اللہ کو یاد نہیں کرتا. سمجھ رہے ہیں کتنی بڑی بات ہے؟ جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا. صرف وظیفہ یہی ذکر نہیں ہے، نماز بھی ذکر ہے. تو اس لیے ایک مومن جو ہے نماز بھی پڑھتا ہے اللہ کو یاد کرنے کے لیے، تلاوت بھی کرتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے، دین کے جتنے بھی اعمال ہیں سارے اعمال کو انجام دینے اور بجا لانے کی کوشش کرتا ہے. تو آج ہمارا ایک خاص موضوع ہے. ذکر جو ہے یوں تو ہمیشہ کرنا ہے، ہر لمحہ کرنا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اللہ رب العالمین کا فرمان بھی ہے، حکم بھی ہے. ہم اللہ کا ذکر کریں، کثرت کے ساتھ کریں. ہمیشہ ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے. البتہ میں ذکر کے 8 اہم مواقع آپ سے میں بیان کروں گا کہ ان پر اگر آپ پابندی کرتے ہیں تو بطور خاص شیطان جس سے آپ ڈرتے ہیں بہت زیادہ کہ پتہ نہیں ہمیں کیا بگاڑ دے گا، کیا چھین لے گا، کیا نقصان پہنچا دے گا. خاص طور سے عورتیں بہت ڈرتی ہیں، گھر میں بچے ڈرتے ہیں شیطان سے، عورتیں زیادہ ڈرتی ہیں، کمزور دل والے مسلمان اور بھی ڈرتے ہیں. ہمیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر 8 مواقع پر ذکر کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے شیطان کے ہر قسم کے شر سے. ذکر کی تو بڑی فضیلتیں میں نے بتایا، صرف ایک ہی نہیں کہ شیطان سے بچیں گے، نہیں، ذکر کی بہت ساری فضیلت ہے. آپ کا مقام بلند ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے، اللہ کے یہاں اس کو قربت حاصل ہوتی ہے.
اس کو اجر ملتا ہے ذکر کرنے سے، سنت پر جو بھی عمل کرے گا اجر ملے گا، گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اور پھر جنت میں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ متعدد فوائد ہیں ذکر کے، ساتھ ساتھ ذکر کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ تو 8 مواقع میں ذکر کروں گا، اور 8 مواقع کے تعلق سے جو اذکار آئے ہیں، سارے اذکار کو میں مختصر وقت میں بیان نہیں کر سکتا، میں ان اذکار کو 8 اوقات میں جو آئے ہیں صرف ان اذکار کو بیان کروں گا جن میں خصوصیت کے ساتھ شیطان سے بچنے کی یا اس کو پڑھنے سے شیطان سے حفاظت کی کوئی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ خصوصی جو فضیلت آصب اور سحر کے تعلق سے بیان کی گئی ہے، صرف ان اذکار کو آپ سے بیان کروں گا۔ پڑھنا تو سارے ہے، 8 مواقع سے متعلق جو اذکار آئے ہیں وہ تمام اذکار ہمیں پڑھنے ہیں، لیکن میں آپ سے صرف چند وہ اذکار آپ سے شیئر کروں گا جن میں خصوصیت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کے پڑھنے سے شیطان سے حفاظت ہوتی ہے، اس کے پڑھنے سے شیطان تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، اس کے پڑھنے سے شیطان سے تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ صرف ان اذکار کو آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن دھیان رہے پڑھنا سارے اذکار ہے، اور یہ بھی دھیان رہے کہ صرف 8 موقع پر ذکر نہیں کرنا ہے، اور یہ 8 موقع میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، یہ 8 مواقع کہاں سے ہیں؟ سنت سے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، کیونکہ ہم وہی پیش کرتے ہیں، وہی لوگوں کو بتاتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا بتایا، ہم وہی لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو ہم آپ سے 8 مواقع کی مخصوص حدیثیں جن میں سحر، آصب اور شیطان سے بچنے اور ان کے شر سے محفوظ رہنے کی کوئی خاص فضیلت بیان کی گئی ہے، وہ آپ سے بیان کروں گا تاکہ آپ کے اندر شوق پیدا ہو، آپ کے اندر یہ جذبہ آمادہ ہو کہ اگر ہم ان 8 اوقات میں اذکار کی پابندی کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم محفوظ رہیں گے۔ ساتھ ساتھ ان 8 اذکار سے متعلق نماز بھی ہے، اس لیے اذکار کی پابندی کے ساتھ نماز کی بھی پابندی ہو جاتی ہے۔ چلیے پہلے ایک حدیث میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد موضوع میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے 2863 نمبر کی، شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور ایک لمبی سی حدیث ہے جس حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام کو 5 باتوں کی نصیحت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بن زکریہ نبی ہیں، ان کو 5 باتوں کی نصیحت کی تھی۔ 5 بات میں سے کون کون سی بات تھی میں مختصر طور پہ مفہوم بیان کر رہا ہوں کیونکہ ایک لمبی سی حدیث ہے، اور اصل جو چیز میں بیان کرنا ہے وہ آپ سے واضح کروں گا۔ پہلی چیز ہے اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، پہلی بات یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ دوسری بات اللہ نے حکم دیا نماز قائم کرو، دیکھیں نماز جو ہے پچھلی امت میں بھی تھی۔ تیسری بات ہے روزہ رکھو، چوتھی بات ہے صدقہ و خیرات کرو، 5ویں بات ہے اللہ کا ذکر کرو۔ یہ اللہ کا ذکر ہمیشہ سے ہے، جب سے کائنات بنی ہے تب سے ہر آدمی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، جو ذکر نہیں کرتا اللہ کا وہ جو ہے حق نہیں ادا کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس ضرورت سے، جس مقصد سے اور جس غایت سے پیدا کیا ہے وہ مقصد وہ پورا نہیں کر رہا ہے۔ جو ذکر کرتا ہے وہی دراصل اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ مقصد پورا کر رہا ہے۔ تو 5ویں چیز جس کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو وہ ہے ذکر کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ذکر کرنا، اس کی مثال اس آدمی کی سی ہے، اس آدمی جیسی ہے جس کا دشمن جو ہے پیچھا کر رہا ہے، اور وہ دشمن سے بچتے ہوئے، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے ایک قلعہ میں داخل ہو جاتا ہے، ایک محفوظ قلعہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو ذکر کی مثال ایک ایسی مثال ہے کہ جو شخص اس کے پیچھے دشمن ہے، دشمن اس کو جو ہے بھگا رہا، پکڑنا چاہتا ہے، اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، وہ آدمی اپنے دشمن سے اپنی جان کو بچاتے ہوئے محفوظ قلعہ میں داخل ہو جاتا ہے، اب وہ دشمن اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کذالک العبد لا يحرز نفسه من الشیطان الا بذکر اللہ، یہی حال بندے کا ہے کہ بندہ اپنے آپ کی حفاظت شیطان سے اللہ کے ذکر کے بغیر نہیں کر سکتا۔ اللہ کا ذکر کرے گا تبھی وہ شیطان سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اللہ کا ذکر بندہ نہیں کرتا ہے تو شیطان سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ تو وہ محروم آدمی ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اور اللہ کا ذکر جو ہے سنت کے مطابق، صحیح طریقے کے مطابق ہمیں کرنا ہے۔
تو اس لیے ہم آج کا یہ عنوان رکھے ہیں کہ آپ کو ہم بتا سکیں، آپ کے اندر یہ رغبت پیدا کر سکیں کہ اللہ کے ذکر میں کیا فائدہ ہے۔ خصوصی فائدہ یہ ہے کہ شیطان سے حفاظت ہوگی، اور یہ بھی بات سمجھ لیں کہ جنات، جادو، آسیب، اس کا واحد علاج اسلام میں شرعی اذکار ہے، ایک ہی علاج ہے۔ جادو پر آپ کے اوپر ہو جائے، آسیب ہو جائے، آپ کے اوپر سحر ہے، آپ کے اوپر جنات ہے، جنات کا کوئی اثر ہے، اس کا اسلام میں ایک ہی علاج ہے، شرعی اذکار۔ یہ جو آج بتا رہا ہوں، یہی شرعی اذکار ہی اسلام میں جادو کا علاج، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں، اس کا کوئی آپریشن نہیں ہے، اس کو جادو کا ختم کرنے کے لیے جادوگر کے پاس نہیں جانا ہے، کاہن کے پاس نہیں جانا ہے، ہندوؤں کے پاس نہیں جانا ہے، اور ڈھونگی باباؤں کے پاس نہیں جانا، نہیں، شرعی اذکار کے ذریعے ہی آسیب اور جنات کا علاج ہے اسلام کے اندر۔ اس بات کو سمجھ لیں، اس لیے ذکر کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ذکر کی تو بہت ساری فضیلت ہے، لیکن میں جس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ذکر کرنے سے جو آپ کے ذہن میں ڈر سا بنا ہوا ہے، پتہ نہیں شیطان کب ہم کو نقصان پہنچائے، کیا کر لے، اور کچھ بھی ہوتا ہے تو آدمی کے ذہن میں وسوسہ آتا ہے کہ کہیں جنات کا اثر ہو گیا ہے، کہیں شیطان کا آسیب اثر ہمارے اوپر ہو گیا ہے، یہ سب خیالات آپ کے ذہن میں نہیں آئیں گے۔ تو ذکر کا یہ فائدہ اور یہ فضیلت ہے۔ تو ہم آپ سے آج ذکر کرنا چاہتے ہیں ذکر کے 8 اہم مواقع اور شیطان سے حفاظت۔ 8 اہم مواقع کون کون سے ہیں؟ 8 جگہ، 8 ٹائم ذکر کرنا ہے۔ یہ 8 ٹائم ذکر کرنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ یہ 8 ٹائم کون کون سے ہیں؟ ایک، صبح کے وقت ذکر کرنا، صبح کے اذکار۔ دوسرا ہے شام کے اذکار، یہ کس نے بتایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صبح میں ذکر کرنا ہے، شام میں ذکر کرنا، یہ 2 ٹائم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد 5 اوقات نماز کے بعد ذکر کرنا ہے، یہ کس نے بتایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ 5 نماز کے بعد ذکر کرنا، 5 اور 2 7 ہو گیا۔ ایک امپورٹنٹ وقت، رات کے وقت ذکر کرنا، جب سونے لگیں سونے کے آداب بجا لائیں، اور سونے کے جو اذکار ہیں وہ پڑھ کے سو جائیں۔ اسپیشلی سونے کے وقت تو ذکر کریں ہی کریں، کیونکہ شیطان رات میں گشت کرتا ہے، اندھیری رات میں ادھم مچاتا ہے، اندھیری رات ہی میں انسان کو زیادہ تر نقصان پہنچانے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اس لیے رات میں سوتے وقت جو ہے اذکار پڑھ کے آپ سوئیں۔ تو یہ 8 اوقات کہاں سے میں نے لیے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے۔ آپ جو شریعت لا رہے ہیں اسی شریعت سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ چیز موجود ہے آلریڈی، ہم نئی چیز آپ کو نہیں بتا رہے، آلریڈی موجود ہے، بس آپ کو خبر دے رہے ہیں، واقف کرا رہے ہیں، آپ کو جگا رہے ہیں کہ آپ کچھ بھول رہے ہیں، آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ کچھ اسلام نے پیغام دیا تھا آپ بھلا بیٹھے ہیں، آئیں اس پیغام کی طرف، آئیں اس طریقے کی طرف، اس راستے کی طرف جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ تو یہ چیزیں آلریڈی موجود ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں۔ تو 8 اوقات ذکر کے بڑے اہم ہیں۔ ویسے مومن ہمیشہ ذکر کرتا ہے، ہر لمحہ ذکر کرتا ہے، ہر پل ذکر کرتا ہے، زبان پر اللہ ہی کا نام ہوتا ہے، زبان پر اللہ اور رسول کا نام ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتا ہے، آپ کی سنت پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ 8 مواقع ذکر کے ہیں۔ پہلے ان 8 مواقع کے تعلق سے ذکر کب کب پڑھنا ہے وہ وقت بتا دیتا ہوں، پھر میں موضوع میں داخل ہوں گا۔ 8 موقع میں سے 2 موقع ہے صبح کا اور شام کا۔ صبح کا ذکر کب سے اسٹارٹ کریں گے، کب تک پڑھ سکتے ہیں، شام کا کب سے کب تک پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ صبح کا ذکر فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے تک، یہ جو درمیان کا وقت ہے، اس ٹائم ہمیں فجر کے بعد صبح کے اذکار ہم کریں گے۔ فجر کی نماز ختم ہو گئی، اس ٹائم سے لے کر سورج نکلنے تک صبح کے اذکار ہمیں پڑھنے، یہ افضل وقت ہے۔ اگر کوئی آدمی اس دوران نہیں پڑھ پاتا ہے تو سورج نکلنے کے بعد سے لے کر ظہر سے پہلے تک بھی پڑھ سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ جائز اور افضل سمجھ رہے نا؟ افضل بہتر ہے، فجر کی نماز کے بعد سے لے کے سورج نکلنے تک، یہ بیٹر ہے، بہتر ہے، افضل ہے۔ لیکن اگر مشغولیت کی وجہ سے، کام کی وجہ سے یا بھول جانے کی وجہ سے اگر اذکار اس دوران نہیں کر سکے تو صبح کے اذکار سورج نکلنے کے بعد سے لے کر ظہر سے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔
صبح کا ذکر ہو گیا، اور شام کا ذکر کب کریں گے؟ شام کا ذکر عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کا سورج ڈوبنے سے پہلے تک، غروب شمس تک، اس دوران افضل ہے شام کا ذکر کرنا۔ شام کا ذکر افضل، بیٹر کیا ہے؟ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر غروب شمس سے پہلے تک، یہ افضل ہے۔ اگر کوئی اس دوران شام کا ذکر نہیں کر سکتا ہے تو اس وقت سے لے کر آدھی رات تک کسی بھی وقت جو ہے شام کا ذکر کر سکتا ہے۔ بائی دی وے انسان ہے، کبھی مشغول ہو گیا، کمپنی کا کام، ذمہ داری، ہر قسم کے مسائل انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی بھول گیا، کبھی جو ہے مشغول ہو گیا، کبھی یاد نہیں رہ سکا، تو اگر ایسی کوئی پوزیشن آ جاتی ہے، ایسا کوئی لمحہ آ جاتا ہے تو آدھی رات تک کسی بھی وقت کر سکتے ہیں شام کا ذکر، یہ جائز ہے۔ یہ 2 وقت کا میں نے بتا دیا۔ 5 وقت کے نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں اسی وقت پڑھنا ہے۔ 5 وقت کے نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں وہ اسی وقت پڑھنا ہے۔ امام سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد اذکار شروع کر دینا، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ نماز کے اذکار جو ہے نماز کے فوراً، فرض نماز ختم ہوئی فوراً اس وقت ہی ہمیں پڑھنا، بعد میں نہیں، آدھا گھنٹہ کے بعد، سنت پڑھنے کے بعد، گھر جانے کے بعد نہیں، اسی ٹائم پڑھنا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بڑے افسوس کی بات ہے، مسلمانوں میں متعدد لوگ اور مسلمانوں کے متعدد طبقات میں، مسلک میں ہم یہ سنت نہیں پاتے۔ نماز جیسے ختم ہوتی ہے امام صاحب دعا میں لگ جاتے ہیں، سنت کو چھوڑ کے اپنا راستہ، اپنا طریقہ اختیار کرتے ہیں، جبکہ قرآن و حدیث میں ایسا کہیں نہیں ہے کہ نماز ختم ہوتی ہی فوراً ہاتھ اٹھا لو اور امام صاحب دعا مانگے اور امام کے ساتھ مقتدی بھی دعا مانگے۔ سنت میں یہ طریقہ نہیں، اس کو اجتماعی دعا کہتے ہیں، اجتماعی دعا کا ثبوت سنت نہیں ہے۔ ہاں، فرض نماز کے بعد دعا مانگ سکتے ہیں، اپنی دعا مانگیں گے، امام صاحب کو دعا مانگنا وہ اپنی دعا مانگیں گے، مقتدی صاحب کو دعا مانگنی وہ اپنی دعا مانگیں گے۔ امام اور مقتدی کا کنیکشن سلام پھیرا ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ جس وقت نماز میں امام تکبیر تحریمہ کہہ کر داخل ہوتا ہے، مقتدی نماز میں شامل ہوتا ہے، امام سے اس کا کنیکشن جڑا ہوتا ہے، امام نے سلام پھیرا، مقتدی نے سلام پھیرا، امام اور مقتدی کا کنیکشن ختم ہو گیا۔ اب مقتدی اپنے اعتبار سے ذکر کرے گا، اپنے انداز میں، امام کو جو کچھ کرنا ہو اپنے انداز میں علیحدہ طور پہ۔ تو یہ افسوس کی بات ہے کہ جو ہے بہت سارے مسلمان جو ہے نماز ختم ہونے کے بعد ذکر نہیں کرتے ہیں۔ مقتدی کا تو مقتدی کا حال ہے، لیکن اماموں کا بھی حال ایسے ہی ہے جیسے لگتا ہے ان کو بھی کچھ پتہ نہیں، ان کو بھی اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں۔ تو 5 اوقات نماز کے بعد جو اذکار ہیں، نماز کے فوراً بعد ہمیں پڑھنے ہیں۔ فرض نماز ختم ہوئی فوراً اذکار ہمیں شروع کر دینا ہے۔ یہ 5 وقت 2 بتا دیا پہلے، 5 2 7۔ اور سونے کے اذکار کب پڑھنے ہیں؟ جس وقت آپ سونے کی نیت سے بستر پہ آتے ہیں، سونے کی نیت سے جب آپ بستر پہ آ جاتے ہیں اس وقت آپ سونے کے اذکار پڑھیں اور چپ چاپ سو جائیں۔ ایسا نہیں کہ آپ اذکار کرتے ہیں پھر گیم کھیلتے ہیں، موبائل کھیلتے ہیں، پھر اس کے بعد سوتے، نہیں، یہ سونے کے اذکار نہیں۔ جس وقت آپ سونے کے ارادے سے کہ اب ہمیں بستر پہ سو جانا ہے، لیٹ جانا ہے، نیند میں چلا جانا ہے، اس ٹائم اذکار کریں اور اس کے بعد توکلت علی اللہ، اللہم باسمک اموت واحیا، ختم جو ہو گئے، نیند میں چلے جائیں، سو جائیں۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے سونے کے اذکار کے۔ تو یہ 8 طریقے کے جو ہے 8 اذکار کے میں نے اوقات آپ سے بیان کر دیے۔ اب ہم اذکار میں داخل ہوتے ہیں۔ جو اذکار ہیں 8 اوقات سے متعلق، تمام اذکار کو بیان نہیں کیا جا سکتا، بہت سارے اذکار ہیں، صبح اور شام کے متعدد اذکار ہیں، ان کو بھی پورا نہیں بیان کیا جا سکتا ہے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے صرف اہم چیز کو ہم آپ سے بیان کر سکتے ہیں، اور اہم چیز کو بیان کرنے کا میرا مقصد یہ ہے یہ جاگ جائے، یہ جو سو رہا ہے یہ جاگ جائے، بیدار ہو جائے، ہمیں معلوم ہو، احساس ہو جائے کہ ہم کچھ مس کر رہے ہیں۔ اسلام میں وہ چیز موجود ہے، اسلام میں اسلحہ موجود ہے، اس اسلحہ کو چھوڑ کر ہم پھرتے ہیں تو ڈر محسوس ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو اسلحے سے مسلح کر لیتے ہیں اب ہمیں ڈر نہیں لگے گا، کہیں بھی جائیں گے، رات
اندھیری رات بھی ہو نکل جاتے ہیں اکیلے، ڈر محسوس نہیں ہوگا. اکیلے گھر میں تنہائی میں اندھیری رات میں سوتے ہیں، ڈر محسوس نہیں ہوگا. لیکن آپ کے پاس اسلحے نہ ہو، آپ کے پاس قوت نہ ہو، آپ کے ساتھ وہ فولادی طاقت نہ ہو جس سے اپنا آپ بچاؤ کر سکیں، تو آپ جماعت میں بھی مل کر بھی رات میں گھر میں سوئیں گے، ڈر لگے گا پتہ نہیں ہمارے ساتھ کچھ ہو جائے، ہم کو دبا دے. بہت سے لوگ کہتے ہیں میں سویا ہوا تھا شیطان مجھے دبا دیا. کیوں دباتا ہے؟ شیطان جو ہے الٹی سیدھی حرکتیں بھی انسان کے ساتھ کرتا ہے، ڈراتا ہے، خواب میں آتا ہے، عجیب و غریب خواب دکھاتا ہے. لوگ آپ سے خواب بیان کرتے ہیں شیطان مجھے پٹک دیا، میں آسمان میں اڑ رہا تھا، میں یہ کر رہا تھا، میں وہ کر رہا تھا، مجھے دبا دبا کے مارا. ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کھلواڑ کر رہا ہے، آپ نے موقع دیا ہے. آپ موقع نہیں دیں گے شیطان کچھ نہیں کر پائے گا، کچھ بگاڑ نہیں سکے گا. چلیے ہم موضوع میں داخل ہوتے ہیں اور آپ کو اصل اہم چیز بتا کر آپ کو جگانا چاہتے ہیں، بیدار کرنا چاہتے ہیں. یہ کریں، اس طرف آئیں، اصل دین کی طرف آئیں، نماز پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں. انشاءاللہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا. بلکہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، صحیح سے اذکار کرتے ہیں، 8 اوقات اذکار کم از کم کر لیتے ہیں. اگر دوسرے اوقات میں بھول بھی چاہتے ہیں، 8 اوقات میں اگر پابندی کے ساتھ مسلسل اذکار کرتے ہیں، اپنے اندر ایک ڈیفنس کی بڑی قوت جمع کر لیتے ہیں. آپ کے اندر قوت ڈیفنس، مدافعت کی قوت ایسی آ جاتی ہے کہ اب آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا. حتیٰ کہ ایسے اذکار بتائے گئے ہیں کہ زہریلا جانور بھی آپ کو ڈنک مار لے تو نقصان نہیں پہنچے گا. ایسے بھی اذکار آئے ہیں. وہ سارے اذکار ہمیں پڑھنے ہیں اور اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے. چلیے اب ہم داخل ہوتے ہیں ذکر میں. سب سے پہلے میں آپ سے بیان کروں گا صبح اور شام کے جو اذکار ہیں، ان اذکار میں سے امپورٹنٹ چیز، وہ خصوصی اذکار جن کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ ان کے پڑھنے سے شیطان سے خصوصی حفاظت ہوتی ہے، اس کے شر سے، اس کے ہتھ کنڈے سے، اس کی پکڑ سے یا اس کے مکر و فریب سے ہم بچ سکتے ہیں. وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں. اور ان اذکار میں سے شروع میں کچھ ایسے اذکار بتاؤں گا کہ وہ اذکار 8 اوقات میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، پڑھنے کی دلیل ملتی ہے. پہلے نمبر پہ میں وہ ذکر کرتا ہوں. تو ابھی میں داخل ہو رہا ہوں صبح اور شام کے جو اذکار ہیں، ان اذکار میں داخل ہو رہا ہوں. اور صبح اور شام کے اذکار میں سے جو امپورٹنٹ یعنی اہم سے بھی اہم ہے، میں وہاں سے سٹارٹ کر رہا ہوں. سب سے چنانچہ اس بارے میں سب سے پہلی چیز وہ ہے آیت الکرسی، سورۃ البقرہ. سورۃ البقرہ قرآن کی سب سے لمبی سورت ہے. سورۃ البقرہ گھر میں اگر پڑھی جائے، تلاوت کی جائے تو وہاں جنات اور بھوت نہیں رہتا. بڑی عظیم سورت ہے. یہ 2.5 پارے پر یہ سورت مشتمل ہے. اس سورت کی یہ 255 نمبر کی ایک آیت ہے جس کے بارے میں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، سب سے عظیم آیت، جس کا نام آیت الکرسی ہے. اس آیت الکرسی کے اندر بڑا کمال ہے، اس کی بڑی فضیلت اور بہت خوبی ہے. اس کے اندر کرامت سمجھ لیں، کرامت کی طرح اس کے اندر خوبی ہے. اس کو پڑھنے سے خاص طور سے شیطان سے بہت زیادہ حفاظت ہوتی ہے. سب سے بڑا ہتھیار ہمارے لیے شیطان کے خلاف یہ آیت الکرسی ہے. اور اسی نے بتایا بھی ہے. ظاہر سی بات ہے، جس سے چوٹ پہنچتی ہے، اگر وہ بتائے کہ مجھ کو اس سے زیادہ چوٹ پہنچتی ہے تو وہ سب سے بڑا ہتھیار ہے. شیطان ہی نے بتایا ہے کہ یہ وہ ہتھیار ہے جس کا استعمال تم کرو گے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، بے بس ہو جائیں گے، مجبور ہو جائیں گے. تو آیت الکرسی شیطان کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہتھیار ہے. یہ وہ آیت ہے جو 8 اوقات کے اذکار کی جو میں بات کر رہا ہوں، 8 اوقات پڑھنے کی دلیل ملتی ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ حدیث میں آیت الکرسی ان 8 اوقات میں پڑھنے کی دلیل ملتی ہے. اور ہمیں اس کو لازم پکڑ لینا چاہیے. اس کو ہمیشہ 8 اوقات میں تو پڑھنا بھی ہے، اور ان کے علاوہ بھی اگر آپ کو محسوس ہو کہ ہمارے اندر کچھ کمی لگ رہی ہے، کچھ نقصان لگ رہا ہے، کچھ ہم عجیب محسوس کر رہے ہیں، تو یہ پڑھ کر دم کر سکتے ہیں، اپنے اوپر دم کر سکتے ہیں، اس کا ذکر کر سکتے ہیں، اس کو پڑھتے رہ سکتے ہیں. تو یہ 8 وقت میں پڑھنا ثابت ہے. کہاں کہاں؟ صبح اور شام بھی پڑھنا ثابت ہے، 5 نمازوں کے بعد بھی پڑھنا ثابت ہے، فرض نماز کے بعد، اور سونے کے وقت بھی پڑھنا ثابت ہے. آیت الکرسی بڑی عظیم آیت ہے،
آٹھوں اوقات میں یہ پڑھنا ثابت ہے اور حدیث سے ثابت ہے، صحیح دلیل اس کے بارے میں ملتی ہے۔ چنانچہ میں آپ سے صبح اور شام کے تعلق سے جو دلیل ملتی ہے وہ دلیل بتاتا ہوں۔ اس دلیل کے اندر جو خصوصیت اور فائدہ بیان کیا گیا ہے، جو فضیلت بیان کی گئی ہے، اس کو ذرا سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں۔ یہ حدیث موجود ہے صحیح ابن حبان کے اندر، امام حاکم نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے، شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح الترغیب کے اندر ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، 622 نمبر کی حدیث ہے صحیح الترغیب کے اندر۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک کھجور کا کھلیان تھا، میں دیکھتا تھا اس کھلیان سے روزانہ کچھ نہ کچھ کھجور کم ہو جایا کرتی تھی، چنانچہ میں نگرانی کرنے لگا۔ ایک رات دیکھتا ہوں ایک آدمی نوجوان کی شکل میں نمودار ہوتا ہے، رات میں نگرانی کر رہا تھا، اپنے کھجور کے کھلیان کی نگرانی کر رہا تھا، رات میں دیکھا ہوں ایک آدمی نوجوان کی شکل میں نمودار ہوتا ہے، نوجوان لڑکے کی شکل میں۔ میں نے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ میں پوچھتا ہوں کہ تو انسان ہے یا جن ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں جن ہوں۔ تو دلیل مانگتے ہیں، بتاؤ اگر تم جن ہو تو کوئی علامت بتاؤ، اپنا ہاتھ دکھاؤ، تم کیسے جنات ہو، کیسے جن ہو، اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ تو اس نے اپنا ہاتھ دکھایا تو وہ بیان کرتے ہیں، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں اس کا ہاتھ کتے کی طرح ہے اور اس کے ہاتھ پر کتے کی طرح بال اگا ہوا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، صحابی کہتے ہیں، میں شیطان وہ جن سے پوچھتا ہوں کہ کیا تمہاری خلقت، تمہاری پیدائش اور بناوٹ ایسے ہی ہوتی ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہاں، ہماری پیدائش اور بناوٹ جو ہے ایسے ہی ہے۔ ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہمارے جو جن ہیں، جنوں کی جماعت ہے، ان لوگوں کو معلوم ہے کہ میں سب سے خطرناک جن ہوں، میرے جیسا قوت اور طاقت والا کوئی جن نہیں ہے، لیکن میں تمہارے سامنے بے بس اور مجبور ہوں۔ یہ کون جنات کہہ رہا ہے؟ وہ جن کہہ رہا ہے جو جنوں میں سب سے طاقتور ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں، ایک مومن کے سامنے ایک قوی ہیکل، ایک قوت اور طاقت والا جن، وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے سامنے مجبور ہوں، آپ کو کچھ نہیں کر سکتا، بے بس ہوں آپ کے سامنے۔ تو واقعی یہی بات ہے، جب سامنے والا خود گواہی دے کہ میں آپ کے سامنے کمزور ہوں تو آپ سمجھ لیں کہ وہ کمزور ہے۔ کمزوری کب آتی ہے اس کے اندر؟ جب ہم ایمانی اعتبار سے پاورفل ہوتے ہیں، ایمان اور عمل کے اعتبار سے ہم قوت والا مومن ہوتے ہیں، تب جا کر کے ہمارے اندر قوت آتی ہے، اور ایسے وقت میں جن قوی ہیکل، قوت اور طاقت والا جن ہمارے سامنے بے بس اور مجبور ہو جاتا ہے، وہ خود گواہی دے رہا ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، یہ جو دو ٹکک کے آدمی جو وظیفہ بتاتے ہیں، ایسا کر لو ویسا ہو جائے گا، جن جو ہے پھونکنے سے باہر آ جائے گا، میں یہ پڑھوں گا تو جن وہاں گر جائے گا، وہاں گر جائے گا۔ آپ کے پاس ایمان اور دین نہیں ہے، عمل نہیں ہے، تو سامنے والا جو بابا ہے جو آپ کو بتا رہا ہے یہ پڑھ کے میں وہ کر دوں گا، وہ پڑھ کے وہ کر دوں گا، کیا اس کے ایسا کرنے سے بھاگے گا یا آپ کو خود کرنے سے بھاگے گا؟ ایمان ہمارے اندر ہوگا تو شیطان بھاگے گا۔ کوئی بابا، کوئی تنترک، کوئی عامل آپ کو کہے کہ میں آپ سے سارے جادو توڑ دوں گا، آپ کے سارے جن کو مار ڈالوں گا، بھسم کر دوں گا، جلا کر راکھ کر دوں گا، ہو سکتا ہے کچھ دیر کے لیے آپ کو یقین ہو جائے اس کی بات پر، جب وہ پھونک مارے ہو سکتا ہے بھاگ جائے۔ شیطان تو ڈراتا ہے، اور ڈراتا ہی نہیں، بہکاتا بھی ہے، پھسلاتا بھی ہے، جھوٹی تسلی دے گا، کچھ دیر کے لیے ہٹ جائے گا، آپ کو لگے گا شیطان تو بھاگ گئی، اس بابا نے تو ایسا منتر پڑھا کہ ہم تو پورا ٹھیک ہو گئے۔ پھر شیطان آپ کے پاس آتا ہے، ورغلاتا ہے، نماز چھوڑاتا ہے، دین سے غافل کرتا ہے، ذکر سے غافل کرتا ہے، وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ آپ کو جو پہلے نقصان پہنچا رہا تھا، تکلیف پہنچا رہا تھا، وہ کم نقصان ہے، لیکن وہ جو آپ کو دین سے دور کر دیا، یہ اس سے زیادہ نقصان ہے۔ انسان اس کو نہیں سوچتا۔ شیطان تو یہی چاہتا، شیطان اصل ہم کو جسمانی تکلیف دینے سے اس کو لذت نہیں ملتی ہے۔ لذت شیطان کو کہاں ملتی ہے؟ اس کو سمجھیں، شیطان کو لذت اس وقت ملتی ہے جب آپ دین سے دور ہوتے ہیں، اذان ہو رہی ہوتی، نماز کے لیے نہیں جاتے ہیں، ذکر کا وقت ہوتا، آپ ذکر نہیں کر رہے ہوتے ہیں،
زکوٰۃ کا وقت آ رہا ہے زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، رمضان کا وقت ہے روزہ نہیں رکھتے ہیں، حج اور عمرہ فرض ہو گیا آپ لیٹ پہ لیٹ کر رہے ہیں، حج اور عمرہ نہیں کرتے، شیطان خوش محسوس کرتا، لذت محسوس کرتا ہے. تو شیطان کو اصل وہاں لذت ہو رہی ہے، لیکن ہم انسان سمجھتے ہیں شیطان کا کام ہے ہم کو تکلیف پہنچانا. نہیں، شیطان کا اصل کام ہے گمراہ کرنا، شیطان کا اصل کام ہے دین سے دور کرنا، شیطان کا اصل کام ہے دین پر عمل کرنے سے روکنا. اس میں اس کو مزہ آتا ہے، لذت ملتی ہے. تو کچھ دیر کے لیے کوئی عامل، کوئی بابا ہمارے جن کو ہمارے اوپر جو آصف تھا دور کر دیتا ہے اور شیطان کچھ دیر کے لیے بھاگ جاتا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو کتنا پاورفل ہے. اس سے کچھ نہیں ہوتا، اپنے اندر قوت پیدا کرنی پڑے گی، تب جا کر شیطان آپ سے دور رہے گا. آپ کے ساتھ تو ایک شیطان لگا ہوا جس کو قرین بولتے عربی میں. قرین ہر کسی کے ساتھ ہے، نبی کے ساتھ بھی وہ شیطان تھا. ہر کسی کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے. وہ نقصان اس وقت نہیں پہنچائے گا جب اپنے آپ کو دین سے عمل سے فائدہ پہنچاتے ہیں، اپنے آپ کو دین اور عمل سے طاقتور بناتے ہیں، فائدہ پہنچاتے ہیں، اس ٹائم شیطان آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. لیکن اگر عملی اعتبار سے کمزور ہیں، ایمانی اعتبار سے آپ کمزور ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیں شیطان آپ کو ہمیشہ نقصان پہنچائے گا. ہو سکتا ہے بدن کے اعتبار سے نقصان نہ پہنچائے، لیکن دینی اعتبار سے بہت نقصان پہنچائے گا. نماز چھڑوائے گا، دین چھڑوائے گا، عمل سے غافل کرے گا، واجبات چھڑوائے گا، حتیٰ کہ برائی میں ملوث کرے گا، شراب پلوائے گا، زنا کروائے گا، جھگڑا کروائے گا، غصہ دلوائے گا، معاشرے میں سماج میں فتنہ فساد برپا کروائے گا. یہ سارے کام اس کے، یہ اصل کام اس کا، اس میں مزہ ملتا ہے اس کو. تو شیطان ہمارے سامنے کب مجبور ہوتا ہے؟ جب ہم دین اور ایمان کے اعتبار سے مضبوط ہوتے ہیں. تو وہ شیطان، وہ جن کیا کہہ رہا ہے صحابی سے، حضرت ابی بن کعب سے، کہ میں جنوں میں سب سے طاقتور ہوں، لیکن تمہارے پاس آ کر کے بے بس اور مجبور ہو گیا. حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو، کیا لینے آئے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ آپ بہت صدقہ خیرات کرتے ہیں، بہت صدقہ خیرات کرتے ہیں. میں نے سوچا کہ کیوں میں پیچھے رہوں، میں بھی کچھ جا کر صدقہ و خیرات لے لوں، میں بھی کچھ لوٹ لوں، اس لیے میں آیا ہوں. پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ذرا بتاؤ، تم سے اگر بچنا ہو، تمہارے نقصان سے، تمہارے شر سے، ہم کو اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ شیطان خود بتاتا ہے. شیطان کہتا ہے کیا آپ کو آیت الکرسی یاد ہے، پڑھتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہاں ضرور مجھے یاد ہے. وہ جن کہتا ہے کہ اگر آپ اسے صبح میں پڑھتے ہیں تو شام تک ہمارے شر سے محفوظ رہیں گے، اور شام میں پڑھتے ہیں تو صبح تک ہمارے شر سے محفوظ رہیں گے. یہ ہتھیار بتانے والا کون ہے؟ وہ جو ہمارا دشمن ہے. دشمن کوئی پیترا بتائے، کوئی چال بتائے، سمجھیے خطرناک ہے. تو بہت سارے مسلمان اس سے غافل ہیں. باباؤں کے پاس جاتے، اتنی عظیم آیت قرآن میں موجود ہے، کتنے کو یاد نہیں ہوگا، کتنے کو یاد ہے اس کی فضیلت نہیں معلوم ہوگی، اس کا فائدہ نہیں معلوم ہوگا، اس کو یوز میں نہیں لاتا ہوگا، استعمال نہیں کر رہا ہوگا. شیطان خود ہی ہتھیار بتا رہا، صبح میں پڑھو، شام تک محفوظ ہو جاؤ، شیطان کچھ نہیں، بے بس کر دے گا. اور شام میں پڑھیں، صبح تک شیطان اس کے شر سے ہم محفوظ ہو جائیں گے. چنانچہ وہ صحابی رات گزارتے ہیں، صبح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، پورا واقعہ سناتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صدق الخبیث، خبیث نے سچ بولا ہے تو خبیث، جھوٹا ہے، بے ایمان ہے اور خبیث ہے، یعنی بدبودار ہے، خبیث قسم کا ہے، لیکن سچ بولا اس نے. تو گویا کہ ایک طرح سے اس بات کو ویریفیکیشن مل گیا کہ شیطان جو بات بولا ہے اس کے پڑھنے سے حفاظت ہوتی ہے وحی کے ذریعہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا یہ وحی الہی ہے، گارنٹی اس بات کی کہ یہ بات جو شیطان نے بتائی ہے وہ حق ہے، مہر نبوت لگ گئی. اس بات کو نبی نے بیان کر کے کہ وہ سچ بولا ہے، اس بات کو صحیح قرار دے دیا کہ نہیں یہ بات سچی ہے، صحیح ہے. اگر شیطان کسی اور کو کہا ہوتا، یوں ہی کہا ہوتا، اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہو سکتی تھی. لیکن زبان رسالت سے، زبان نبوت سے اس بات کو پروف مل گیا یہ بات سچ ہے. صبح میں پڑھیں، شیطان کے شر سے
شام تک محفوظ رہیں، شام میں پڑھیں اور صبح تک شیطان اس کے مکر سے اس کی شرارت سے محفوظ رہ سکیں۔ تو یہ صبح اور شام آیت الکرسی پڑھنے کی دلیل مل گئی۔ اسی طریقے سے یہ تو 2 وقت ہو گیا، 5 وقت میں بھی اس آیت الکرسی کے پڑھنے کی دلیل ملتی ہے۔ 5 نماز کے بعد آیت الکرسی کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اس بات کی دلیل جو پچھلے بار بھی ہم نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 5 نماز کے بعد بھی اس کو پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے پڑھنے سے جب آپ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو جنت میں جانے سے موت کے علاوہ کوئی چیز مانے نہیں، رکاوٹ نہیں ہے۔ گویا کہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، شیطان سے حفاظت بھی ہوتی ہے، جنت کی گارنٹی مل رہی ہے، جنت میں بھی جانے کا سبب اور وسیلہ ہے، ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھ کر بھی اسے پڑھنا چاہیے، صبح اور شام کے اذکار میں بھی پڑھنا چاہیے، اور سوتے وقت بھی اس کے پڑھنے کی دلیل ملتی ہے۔ چنانچہ سوتے وقت کی دلیل آپ سے بیان کرتا ہوں، اور بہت مشہور واقعہ یہ صحیح بخاری کا واقعہ ہے، 2311 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں جو فطرانہ جمع کیا جاتا ہے نا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فطرانے کی نگرانی کی ذمہ داری دی تھی کہ تمہارا کام ہے فطرانے کی نگرانی کرو۔ وہ نگرانی کر رہے تھے، چنانچہ ایک رات دیکھا ایک آدمی آتا ہے اور غلہ جو فطرانہ ہے جمع کرتا ہے، لے کے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں یہ مقدمہ عدالت نبوی میں پیش کروں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ تمہارا مقدمہ لے کے جاؤں گا، تم چوری کر کے لے کے جا رہے تھے۔ تو وہ بولتا ہے کہ میں جو ہے میں محتاج ہوں، میں ضرورت مند ہوں، اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور شدید قسم کی حاجت اور ضرورت ہے، اس وجہ سے میں آیا ہوں اور سامان لے کے جا رہا ہوں، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ چنانچہ ان باتوں کو سن کر رحم آ گیا اور صحابی چھوڑ دیتے ہیں۔ صبح جب ملاقات ہوتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی کی، تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ابو ہریرہ رات والے قیدی نے کیا کیا، خود پوچھتے ہیں۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ رات میں جو قیدی ملا تھا وہ سامان چوری کیا، اور وہ فقر و فاقہ کی اور بال بچوں کی شدید ضرورت کی شکایت کر رہا تھا، میں نے رحم کھاتے ہوئے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا وہ جھوٹ بولا ہے، پھر آئے گا۔ چنانچہ وہ صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی نے چونکہ یہ بات بتائی ہے کل آئے گا، تو مجھے یقین ہوا کہ نبی کی بات کی وجہ سے دوبارہ وہ آئے گا، چنانچہ میں دھیان دیا، پھر وہ رات میں آیا۔ جیسے سامان غلہ لے کر بھاگنے کی کوشش کیا، پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمہارا مقدمہ لے کر جاؤں گا، تم نے چوری کی۔ تو وہ کہتا ہے میں محتاج ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے، پھر وہی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے شدید ضرورت ہے، مجھے جانے دو، دوبارہ نہیں آؤں گا۔ جب یہ دوبارہ کی بات اس نے کی نا، تو ظاہر سی بات ترس آ گیا، ٹھیک ہے وہ جانے دے دیتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے پوچھتے ہیں اے ابو ہریرہ رات والے قیدی نے کیا کیا؟ تو پھر وہی کہتے ہیں اس نے جو ہے اس طرح سے فقر و فاقہ اور بچوں اور ضرورت کی شکایت کی، اور اس نے یہ وعدہ کیا میں نہیں آؤں گا، اس لیے میں نے ترس کھاتے ہوئے رحم کھاتے ہوئے چھوڑ دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس نے تمہارے ساتھ جھوٹ بولا ہے، بہر کیا یہ تو اعتماد ہو گیا کہ پھر دوبارہ آئے گا۔ تیسری رات بھی دھیان دیتے ہیں، پھر تیسری رات چوری کرنے کے لیے آتا ہے، پھر پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تمہارا مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو وہ اب کیا کہتا ہے، پیترا بدلتا ہے۔ شیطان جیسے تربوزہ خربوزہ رنگ بدلتا ہے نا، گرگٹ رنگ بدلتا ہے، اسی طریقے سے شیطان بھی پیترا بدلتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ کیسے کام بن جائے، جھوٹ بول کے، جیسے بول کر کے جیسے کام بن جائے، وہ پھر دوسرا پیترا بدلتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایسے کلمات آپ کو سکھاؤں گا جس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ دے گا، تو اس لیے مجھے چھوڑ دیں۔ تو صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ کلمات سکھاؤ، بتاؤ۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ آپ جب بستر پہ جائیں تو آیت الکرسی پڑھیں، مکمل پڑھیں۔ جب آپ آیت الکرسی مکمل پڑھتے ہیں تو ایک جو ہے محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے جو صبح تک اپنی نگرانی کرتا ہے، کوئی شیطان آپ کے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ چنانچہ وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے ہیں اے ابو ہریرہ رات والے قیدی نے کیا کیا؟ تو کہتے ہیں کہ رات والے قیدی نے جو ہے
وہ ہمیں کہا کہ ایسے کلمات سکھاتا ہوں جس کو پڑھنے سے اللہ تمہیں فائدہ دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بتاؤ وہ کون سے کلمات ہیں جو اس نے تمہیں سکھائے ہیں؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کلمات یہ ہیں کہ اگر تم سونے کے وقت آؤ، بستر پہ آؤ تو آیت الکرسی پورا پڑھ لو، تو ایک محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے جو صبح تک نگرانی کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، کوئی بھی شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اس نے تو سچ بولا تمہارے ساتھ لیکن ہے وہ جھوٹا، بات تو سچی کی اس نے لیکن ہے جھوٹا۔ گویا کہ اس بات کی بھی پروف مل گئی، اس بات کی بھی دلیل مل گئی کہ جو شیطان بولا ہے وہ بات سچ ہے۔ ہم اس بات کو سچ اس لیے کہتے ہیں کہ اس پر مہر نبوت لگی ہوئی ہے، اس لیے سچ کہتے ہیں، اس لیے نہیں سچ کہتے ہیں کہ شیطان نے بتایا۔ ہم اس بات کو دین، دلیل اور سچ اس لیے مانتے ہیں کہ اس پر مہر نبوت ہے۔ نبی نے فرما دیا کہ وہ بات سچی ہے، اس نے جو بولا ہے سچ بات ہے، لیکن ہے وہ جھوٹا، اصلاً وہ آدمی جھوٹا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ، جس سے تم 3 دن سے بات کر رہے ہو پتہ ہے وہ کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے پتہ ہی نہیں وہ کون ہے۔ تو آپ فرماتے وہ شیطان تھا، شیطان تھا جس سے تم 3 دن سے بات کر رہے تھے۔ تو بتائیے ایک شخص، ایک صحابی ہیں، شیطان کو پکڑ لیتے ہیں، قبضے میں کر لیتے ہیں، شیطان گر گرا رہا ہے، شیطان جو ہے مجبور ہے، شیطان دہائی دے رہا ہے چھوڑ دو، تو یہ کب شیطان کو آپ پکڑ سکتے ہیں، قبضے میں کر سکتے ہیں، اس پر حاوی ہو سکتے ہیں؟ کب؟ جب آپ ایمان والے آدمی ہوں گے، سچے پکے مسلمان ہیں، عمل کرتے ہیں اور دین پر عمل کرتے ہیں، دین پر چلتے ہیں، تو آپ کے اندر اتنی قوت آ جاتی ہے کہ شیطان کو پکڑ لیں گے اور مضبوط سے مضبوط شیطان آپ کے سامنے بے بس اور مجبور ہو جائے گا۔ اور خواہ مخواہ شیطان سے ڈرتے ہیں، بتائیے ڈرتے ہیں کہ نہیں؟ شیطان خواہ مخواہ ڈرتے ہیں۔ اور جو مال کمانے والے لوگ ہیں، نوٹ کماتے ہیں، وہ نوٹ کمانے والے ہمیں اور ڈراتے ہیں، وہ بڑا جن ہے، بہت بڑا جن تمہارے اوپر آ گیا، بڑے جن کا سایہ ہے، اس کو اتارنے کے لیے وقت لگے گا، بہت بڑا وظیفہ پڑھنا ہے، بہت وقت لگے گا، اتنا خرچ کرنا پڑے گا، ایسے ڈرا دیتا ہے کہ پھر آج سامنے والا اور ڈر جاتا ہے، وہ یقین کر لیتا ہے واقعی جو ہمارے اوپر بہت بڑا جن آ گیا۔ جن تو وہ ہے کہ پکڑ سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، اس کو جو ہے تکلیف پہنچا سکتے ہیں، اس کو بے بس کر سکتے ہیں، مجبور بنا سکتے ہیں، خود ہم بنا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ دین پر عمل کریں گے، دین پر چلیں گے۔ تو یہ آیت الکرسی بہت عظیم ترین آیت ہے، 8 اوقات میں یہ ذکر ہمیں کرنا چاہیے، صبح اور شام بھی پڑھیں، 5 وقت کی نماز کے بعد اس کو پڑھیں، اور سونے کے وقت جب بستر پہ جائیں تو لازماً اس کو پڑھ کے سوئیں۔ ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے، صبح تک آپ کی حفاظت کرتا ہے، شیطان کو آپ کے قریب آنے نہیں دیتا۔ یہ تو جو ہے ایک ذکر میں نے بتایا جو 8 اوقات میں پڑھنے ہیں، ابھی میں صبح اور شام کے اذکار سے بتا رہا ہوں۔ ایک اور ذکر جو 8 اوقات ہمیں پڑھنے ہیں، بڑی فضیلت اس کی، بڑا فائدہ ہے، وہ ذکر کون سا ہے؟ معوذات کا۔ معوذات یہ قرآن کی 3 صورتیں ہیں۔ معوذات کا مطلب ہوتا ہے پناہ مانگنے والی صورتیں، جمع کا صیغہ ہے معوذات۔ اس سے مراد 3 صورتیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس۔ یہ 3 صورتیں 8 اوقات میں پڑھنے کی دلیل ملتی ہے۔ ان 3 صورتوں میں سے 2 صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ 2 صورتیں ایسی ہیں جن کی خصوصی فضیلت ہے۔ یہ تو پناہ مانگنے والی صورتیں ہیں ہی، ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، شیطان سے، جن سے، حتیٰ کہ انسانوں میں جو جن کی شکل اختیار کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، حسد کرنے والے ہیں، پھونک مارنے والے، اندھیری راتوں میں گشت لگا کر پھونک مارتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، ان تمام چیزوں سے اور شر سے اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ مانگتے ہیں۔ پناہ مانگنے والی خصوصیت کے ساتھ 2 صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ تو یہ معوذات، یہ 3 صورتیں، یہ بڑی عظیم صورتیں ہیں، اور یہ وہی تینوں صورتیں ہیں جن 3 صورتوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر مرض الوفات میں، مرض الموت میں پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ بڑی عظیم صورتیں ہیں۔ موت کے وقت، جب موت کا وقت تھا، یعنی آپ کو بے حد تکلیف تھی، ایسی تکلیف کے موقع پر ان 3 صورتوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں پہ پڑھ کے دم کرتے اور جسم پر ہاتھ پر، چہرے پر ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے۔
تو 8 اوقات میں اس کے پڑھنے کی دلیل ملتی ہے. چنانچہ صبح اور شام بھی پڑھنے کی دلیل ملتی ہے. صبح اور شام میں آپ جو ہے ان صورتوں کو پڑھ کر کے جو ہے آپ ذکر کیا کریں گے, اللہ کو یاد کریں گے. چنانچہ دلیل دیکھتے ہیں, صبح اور شام ان صورتوں کو ہم جو ہے 3 مرتبہ پڑھیں گے. صبح میں 3 مرتبہ, یعنی صبح میں ان تینوں صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھیں گے. شام میں ان تینوں صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھیں گے. یہ صبح اور شام کا مسئلہ ہے. ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھیں گے, اور سونے کے وقت 1 مرتبہ پڑھ کے دم کریں گے, 1 مرتبہ پڑھ کے دم کریں گے. 3 مرتبہ دم کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ دم کرتے تھے. 1 مرتبہ بھی کوئی بندہ کر لے تو الحمدللہ کفایت کی جا سکتی ہے, کفایت ہو سکتی ہے. صبح اور شام میں 3 مرتبہ پڑھنے کی دلیل جو ہے میں حدیث بیان کرتا ہوں. عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک بارش والی سخت تاریک رات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے نکلے تاکہ آپ ہمیں نماز پڑھا سکیں. چنانچہ آپ مل گئے تو آپ نے ہمیں فرمایا پڑھو. ہم کچھ نہیں پڑھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہتے ہیں کہ پڑھو, تو ہمیں کچھ نہیں آتا تھا, ہم کیا پڑھیں معلوم نہیں تھا, ہم کچھ نہیں پڑھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 3 مرتبہ کہا پڑھو. تو میں نے کہا اللہ کے رسول کیا پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد پڑھو اور معوذتین پڑھو, سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھو. صبح میں شام میں 3 مرتبہ پڑھ لو تو یہ صورتیں ہر شر سے تمہیں بچا لیں گی اور ہر مصیبت سے تمہیں محفوظ رکھیں گی. 3 مرتبہ صبح میں پڑھ لیں, 3 مرتبہ شام میں پڑھ لیں. ہر قسم کے شر سے, ہر قسم کے فساد سے, مصیبت سے, بلا سے آپ بچ سکتے ہیں. یہ حدیث ترمذی کے اندر ہے, 3575 نمبر کی حدیث ہے. شیخ البانی نے اس حدیث کو حسن کہا, یعنی صحیح حدیث ہے. تو یہ 3 مرتبہ صبح میں, 3 مرتبہ شام میں پڑھنا. اسی طریقے سے ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد معوذات پڑھنے کا حکم دیا. ہر نماز کے بعد معوذات پڑھنے کا حکم دیا, گویا کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ ان تینوں صورتوں کو پڑھنا. یہ حدیث ابو داؤد میں ہے 1523 نمبر کی اور صحیح حدیث ہے. سونے کے وقت پڑھنا ہے. ویسے میں نے آپ کو یہ عمل پچھلی بار بھی بتایا تھا. بخاری کی حدیث ہے 5017 نمبر کی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب بستر پر سونے کے لیے, آرام کرنے کے لیے آتے تو اپنے دونوں ہتھیلیوں کو ایسے ملا لیتے اور اس میں قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے. ان دونوں ہتھیلیوں میں پھونک مارتے اور اپنے شروع سے, چہرے سے, سر سے شروع کرتے اپنے پورے بدن پر ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے. تو یہ سونے کا عمل ہے. سونے کے وقت بھی ہم ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے بدن پر ہاتھ پھیر لیں گے. اس سے ہماری بہترین حفاظت ہو جائے گی, ہر قسم کے شر سے ہماری حفاظت ہو جائے گی. تو 2 قسم کا میں نے ذکر بیان کیا جو 8 اوقات میں پڑھنے, ایک آیت الکرسی اور یہ 3 صورتیں 8 اوقات میں ہمیں پڑھنے ہیں. ان چیزوں سے ہمیں اچھی خاصی جو ہے حفاظت ہوتی ہے. ایک اور اہم ذکر جو دراصل انبیاء کی دعا ہے, سارے انبیاء نے یہ دعا کی ہے, اور یہ جو دعا ہے, یہ جو ذکر ہے بہت عظیم ذکر ہے. اس کی بڑی خصوصیت اور بہت بڑا فائدہ ہے. اس فائدے میں سے عظیم فائدہ یہ ہے کہ شیطان سے ہمیں حفاظت ہوتی ہے. وہ کون سا ذکر ہے؟ وہ ذکر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ ذکر ہے. کب کب پڑھنا ہے؟ یہ ذکر پڑھنا ہے دن میں کسی بھی وقت, یعنی صبح کے وقت پڑھ لیں, صبح کے وقت 100 مرتبہ پڑھنا ہے, اور مغرب کے, فجر کے بعد 10 مرتبہ اور مغرب کے بعد 10 مرتبہ. 3 اوقات میں پڑھنا. مغرب, فجر اور مغرب میں جب پڑھیں گے تو 2 کلمے زیادہ کرنے ہیں, یحیی و یمیت, وہو علی کل شیء قدیر سے پہلے یحیی و یمیت بڑھائیں. کیسے پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. 10 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد, 10 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد, اور صبح کے اذکار کے طور پر 100 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کی کیا خصوصی فضیلت ہے آپ کو بتاتا ہوں. چنانچہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو آدمی دن میں کسی بھی وقت اس ذکر کو پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو دن میں کسی بھی وقت پڑھ لیتا ہے تو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ 10 غلام، آج کے زمانے میں کون آدمی ہے جو ایک غلام کو خرید کر آزاد کر سکے؟ 100 مرتبہ پڑھتے ہیں، 10 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر ملتا ہے، اور 100 نیکیاں اللہ رب العالمین کھاتے میں لکھتا ہے، 100 برائیوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ جو ہم نے 100 برائیاں کی تھیں، اللہ رب العالمین 100 برائیوں کو مٹا دیتا ہے، اور شیطان سے دن بھر اور شام تک حفاظت ہوتی ہے۔ صبح میں پڑھ لیتے ہیں تو شام تک شیطان سے حفاظت ہوتی ہے، اور کوئی شخص اس دن اس سے بہتر عمل نہیں کر پائے گا الا یہ کہ اس سے زیادہ کوئی عمل کرے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے 6842 نمبر کی۔ گویا کہ خصوصی فائدہ 100 مرتبہ پڑھنے میں مشکل سے 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ لے لیں، 100 مرتبہ اگر پڑھ لیتے ہیں، شیطان اور اجر و ثواب دیکھیں ڈھیروں اجر و ثواب ہمیں مل جاتے ہیں۔ اچھا، جو آدمی فجر کے بعد 10 مرتبہ پڑھتا ہے، فجر کے بعد پڑھیں گے تو یحیی و یمیت کے اضافے کے ساتھ پڑھیں گے۔ 10 مرتبہ پڑھتے ہیں، کیا ثواب ملتا ہے؟ 10 مرتبہ پڑھنے سے 10 نیکی ملتی ہے، 10 برائی ختم ہوتی ہے، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ ایک درجہ کسی کا بلند ہو جائے، ہماری کوئی نوکری ہوتی ہے، پوسٹنگ ہوتی ہے، ایک درجے کا کوئی پروموشن ہو جائے، سیلری میں کچھ حصہ بڑھ جائے، کتنا خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کے یہاں 10 مقام بلند کیا جاتا ہے صرف 10 مرتبہ پڑھنے سے۔ اور اس دن بھر کی جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں، مکروہ چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ محفوظ رکھتا ہے۔ فجر کے بعد پڑھ لیتے ہیں، اس دن جو مکروہ ناپسندیدہ چیز، تکلیف دہ چیز، مصیبت والی چیز، تمام چیزوں سے اللہ تعالی ہمیں حفاظت دیتا ہے، اور شیطان کے زیر اثر نہ آ سکیں اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ دیکھیے، پڑھنے سے اللہ خصوصی رعایت دیتا ہے کہ ہم کسی بھی طرح شیطان کے زیر اثر نہ آ سکیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ خصوصی ہمیں حفاظت عطا فرماتا ہے۔ اور کوئی گناہ اس دن سوائے شرک باللہ کہ اسے ہلاک نہیں کرے گا۔ 10 مرتبہ پڑھ لے گا تو کوئی گناہ اسے ہلاک نہیں کرے گا الا یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک کرے تو وہ ہلاک ہو جائے گا، ورنہ چھوٹے موٹے کوئی گناہ کر لیتا وہ ہلاک نہیں ہوگا۔ اس لیے بڑی فضیلت اس کی آئی ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے ترمذی کے اندر ہے، 3474 نمبر کی حدیث ہے۔ صحیح الترمذی میں شیخ البانی نے اس کو ذکر کیا ہے، یعنی صحیح حدیث ہے۔ یہ تو فجر کی بات ہوئی۔ اچھا، مغرب کی آپ کو دلیل دیتے ہیں۔ جو آدمی مغرب کے بعد اس ذکر کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے صبح تک حفاظت کے لیے مسلح فرشتے کو اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے۔ مسلح فرشتے، طاقت قوت والے، حفاظت کرنے والے، ذکر جو کر رہا ہے اس کی حفاظت کے لیے فرشتے مامور ہو جاتے ہیں، متعین ہو جاتے ہیں، جو شام میں پڑھنے کی وجہ سے صبح تک یہ مسلح فرشتے حفاظت میں لگے رہتے ہیں، جو شیطان سے حفاظت کرتے ہیں۔ 10 نیکی بھی ملتی ہے، 10 برائی ختم ہوتی ہے، اور 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ صحیح الترمذی کے اندر شیخ البانی نے اس کو ذکر کیا ہے، 3534 نمبر کی حدیث ہے۔ تو یہ میں نے تینوں مقامات کی دلیل آپ کو دے دی ہے کہ ہم صبح میں پڑھیں گے 100 مرتبہ، فجر کے بعد پڑھیں گے 10 مرتبہ، مغرب کے بعد پڑھیں گے 10 مرتبہ۔ بہت عظیم ذکر ہے، شیطان سے خاص حفاظت اور اس کے شر سے ہمیں حفاظت ملتی ہے۔ اچھا، چوتھے نمبر پہ ایک ذکر آپ کو بتاؤں جو صبح اور شام کے تعلق سے ہے، اس کا خصوصی فائدہ ہے، یعنی جب 3 مرتبہ ہم وہ ذکر کر لیتے ہیں تو خصوصی فائدہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی ہے۔ وہ ذکر کون سا ہے؟ صبح میں 3 مرتبہ پڑھیں صبح کے ذکر کے طور پر، شام میں 3 مرتبہ پڑھیں ذکر کے طور پر، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ ذکر کرنا ہے اللہ کے نام سے جس کے نام کے ساتھ زمین اور آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ کا نام لے لیتے ہیں، کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ سننے والا اور جاننے والا۔ جب ہم نے نام لے لیا اس کا تو اب ہمیں کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اسے اگر پڑھتے ہیں، صبح میں پڑھتے ہیں تو شام تک اچانک کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی۔ شام میں پڑھتے ہیں تو صبح تک اچانک کوئی مصیبت جو ہمیں ہلاک کر دے، ہمیں پریشان کر دے، نہیں پہنچے گی۔
یہ اس ذکر کا یہ خاص فائدہ، 3 مرتبہ صبح میں پڑھیں، 3 مرتبہ شام کے ذکر کے طور پہ پڑھیں۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، 5086 نمبر کی حدیث ہے۔ اچھا، ایک اور ذکر جو شام کا ذکر ہے، یہ عظیم ذکر ہے، یہ بھی بہترین ذکر ہے کہ اگر کچھ آپ کو ڈنک بھی مار لے اس کا زہر آپ کو اثر نہیں کرے گا۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے، اللہ کے رسول مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے اس چیز سے جو رات میں ہمیں ڈنک مارا تھا، اس بچھو سے جو رات میں ہمیں ڈنک مارا تھا اس سے ہمیں بہت تکلیف پہنچی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تو نے شام میں یہ ذکر کر لیا ہوتا، یہ وظیفہ پڑھ لیا ہوتا تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا، کوئی ضرر لاحق نہیں ہوتا۔ یعنی کہ اگر تمہیں بچھو کاٹ لیتا، سانپ کاٹ لیتا، زہریلا جانور کاٹ لیتا، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ وہ کون سا ذکر ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اعوذ، ہم پناہ مانگتے ہیں، میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ پکڑتا ہوں اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی مضر چیز مخلوق میں سے پیدا کی ہے، ان مضر مخلوق سے ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ جب اللہ کی پناہ طلب کر رہے ہیں تو یقیناً اللہ ہماری مدد کرے گا۔ تو شام میں اس ذکر کو ہمیں ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے، اس سے زہریلے اور تکلیف دہ چیزوں سے ہماری حفاظت ہوگی۔ تو یہ شام، صبح اور شام کے جو اہم ترین اذکار تھے جن کی کوئی خاص فضیلت تھی میں نے بیان کر دی۔ البتہ میں تو بتایا کہ ذکر ہتھوڑا ہے، شیطان کے لیے ہتھوڑا ہے، کوئی بھی ذکر کرتے شیطان کے لیے ہتھوڑا ہے۔ ذکر ہی نہیں بلکہ کوئی بھی نیکی کا کام جو کچھ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، کوئی بھی زبان سے کوئی نیکی کا کلمہ نکالتے ہیں، ابھی جو ہم بیان کر رہے دین کی باتیں، یہ اس کو چوٹ پہنچ رہی ہوگی، آپ جو بیٹھ کے سن رہے ہیں اس کو تکلیف پہنچ رہی ہوگی۔ جو بھی دین کا کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ان تمام کاموں سے شیطان کو تکلیف پہنچتی، اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ یہی چیزیں پڑھنے سے شیطان کو تکلیف پہنچتی ہے یا اس سے حفاظت ہوتی، نہیں، ہر قسم کے اذکار، تو صبح میں اور شام میں جتنے اذکار ہیں تمام کے پڑھنے سے ہمیں حفاظت ملتی ہے۔ البتہ میں نے جو خصوصی فائدے والی چیز تھی وہ آپ سے ذکر کیا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے، اور یہ شوق دلانا چاہتا ہوں، آئیں اذکار کی طرف آئیں جو صحیح ریئل اذکار ہیں۔ بناوٹی اذکار تو دنیا میں اور امت میں بہت پھیلے ہوئے ہیں، یہ وظیفہ، وہ وظیفہ، یہ وظیفہ جس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، لوگ وظیفے میں لگے ہوئے ہیں، اور جو وظیفہ، جو ذکر حقیقی ذکر ہے، لوگ اس کو کر ہی نہیں رہے، کتنے کو پتہ ہی نہیں، اس سے غافل، اس سے دور ہیں۔ اس لیے ہم ریئل چیز بتا رہے ہیں، اصل چیز، اصل دین پہ آؤ، اصل ذکر پہ آؤ۔ اگر ذکر ہی کرنا ہے اصل ذکر کرو، نقل نہیں، بناوٹی نہیں، مصنوعی نہیں، گڑا ہوا نہیں، وہ ذکر کرو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، بیان کیا اور سکھایا ہے۔ تو صبح اور شام کی جو اذکار ہیں، تمام اذکار میں ہمارے لیے حفاظت ہے، ہم نے خصوصی چیزیں بیان کی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور اذکار ہیں، اس کے اندر بھی پناہ مانگی گئی، جیسے ایک ذکر ہے اللہم فاطر السماوات والارض، اس میں آگے اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرک، شیطان سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے صبح اور شام کی جو دعا پڑھتے ہیں، 3 مرتبہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، یعنی اللہ مجھے جسم میں عافیت دے، اے اللہ ہمیں آنکھوں میں عافیت دے، اے اللہ ہمیں کانوں میں عافیت دے۔ ہم اللہ سے سوال کر رہے ہیں، عافیت دے گا، کان میں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، آنکھ میں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، بدن میں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، یہ دعا تو کریں نا، صبح میں 3 مرتبہ کریں، شام میں 3 مرتبہ کریں۔ اور اسی طریقے سے صبح کا جو ذکر کرتے ہیں، اللہم بک اصبحنا واصبح الملک للہ، جب صبح میں دعا کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، صبح کا ذکر کرتے ہیں، اس میں ہم دن کے شر سے، اس دن کے شر سے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جب شام میں آپ ذکر کرتے ہیں اللہم بک امسینا وامسی الملک للہ، اس میں رات کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ آج کی رات جو شر ہے، جو گھٹنا ہے، جو نقصان ہے، جو تکلیف، اس سے ہمیں بچا لے، اس سے ہمیں نقصان، اس سے ہماری حفاظت۔ ہم تمام قسم کے اذکار سے ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، اور ان سب چیزوں سے ہمارے لیے جو حفاظت نصیب ہوتی ہے۔ تو غرض کہ صبح اور شام کے جتنے اذکار ہیں، سارے اذکار میں فائدے ہیں، حتیٰ کہ جتنے اذکار صبح شام ہو، 5 وقت نمازوں کے بعد ہو، جو بھی ذکر کرتے ہیں، شیطان کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے اور ہمیں اس سے حفاظت ملتی ہے۔ تو یہ تو صبح اور شام کے اذکار کی بات ہو گئی۔ 5 وقت کے نماز کے بعد کے اذکار جو ہیں، ان میں سے تو ہم آیت الکرسی بتا چکے ہیں، معوذات بتا چکے ہیں، لا الہ الا اللہ جو انبیاء کی، سارے انبیاء کی دعا ہے وہ بھی بتا چکے ہیں، اور بھی جتنی چیزیں ہیں
فرض نماز کے بعد کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو اذکار ہیں ان سارے اذکار سے ہماری حفاظت ہوتی ہے. اذکار کرنے سے ہمیں قوت ملتی ہے, مدافعت ملتی ہے, ہماری حفاظت ہوتی ہے جو بھی ذکر کرتے ہیں. تو یہ 5 نمازوں کے جو بعد کے جو اذکار ہیں ان اذکار کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے, اہتمام کرنا چاہیے. اب آتے ہیں سونے کے اذکار کی طرف. سونے جیسے صبح اور شام کے اکثر و بیشتر اذکار میں شیطان سے حفاظت اور بدن کی حفاظت, عافیت اور شر سے اور ہر قسم کی جو ہے مصیبت سے پناہ مانگی جا رہی ہے. اسی طریقے سے سونے کے جو اذکار ہیں, سونے کے اذکار میں بھی عام طور سے ایسی چیزیں ہیں, عافیت مانگتے ہیں, حفاظت مانگتے ہیں, ہر قسم کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں, اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ ہماری حفاظت فرما, فلاں چیز سے حفاظت فرما, فلاں چیز سے. تو سونے کے بھی جو اذکار ہیں وہ سارے اذکار بھی بہترین قسم کے ہیں اور ہمارے لیے سیفٹی گارڈ کی طرح ہیں اور ہماری حفاظت کے لیے ہیں. البتہ ان چیزوں میں سے کئی چیزیں تو میں نے ذکر کر دیا ہے. سونے کے وقت بھی جو ہمیں پڑھنا ہے, جیسے آیت الکرسی پڑھنا ہے وہ بھی بیان کر دیا, معوذات پڑھنا ہے وہ بھی بیان کر دیا ہے. ایک چیز جو ہے آگے ہمیں بیان کرنی ہے, وہ چیز ایک ذکر ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں بسم اللہ وضعت جنبی, اللہ کے نام سے. جب بھی آپ اللہ کا نام لیتے شیطان ہڑک جاتا ہے, بھڑک جاتا ہے اور وہ بھاگ جاتا ہے. اللہم اغفر لی ذنبی, اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. گناہوں کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں واقصی شیطانی, میرے شیطان کو دور کر دے. میرے ساتھ جو شیطان ہے مجھے نقصان پہنچانے کے لیے, مجھے برباد کرنے کے لیے, مجھے ضرر اور نقصان پہنچانے کے لیے, اے اللہ واقصی شیطانی, میرے شیطان کو دھتکار دے. جب ہم اللہ سے دعا کریں گے اللہ قبول نہیں کرے گا, بلا شبہ قبول کرے گا. یہ سونے کے ذکر میں سے رات میں آئے یہ دعا کریں. وفک رہانی, اور میرے گروی کو کھول دے. وجعلنی فی الندیج الاعلی, اور ہمیں بڑے اونچی مجلسوں میں سے بنا. اونچی مجلس انبیاء کی, اولیاء کی, صالحین کی, متقین کی مجلسوں میں سے بنا, ان لوگوں میں سے میں بنا. یہ دعا ہمیں رات میں پڑھ کے سونا ہے. ظاہر سی بات اس دعا کے پڑھنے سے ہماری جو ہے حفاظت ہوتی ہے. اور ایک عظیم چیز جو ہے رات میں پڑھنے والی جو چیز, رات کے وقت سونے والی چیز میں سے ایک وہ ہے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. یہ عظیم 2 آیتیں ہیں. اس کے پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے ہر چیز سے کفایت کر جاتی ہے 2 آیتیں. تو ان دونوں آیتوں کو پڑھ کے رات میں سو جائیں, انشاءاللہ ہر چیز سے یہ آیتیں کفایت کر جائیں گی. اس کے علاوہ بھی جو سونے کے اذکار جو بھی ہیں وہ سارے مفید ہیں, فائدہ مند ہیں. ہمیں سب کچھ پڑھ کے ہمیں سونا. ہم آپ کو 1-2 چیز بتا رہے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ 1-2 چیز ہمیں پڑھنا ہے, نہیں. صبح کے جو اذکار ہے صبح کے وقت کرنا, شام کے جو اذکار ہے شام کے ٹائم میں کرنا, 5 وقت کے نماز کے بعد کے جو اذکار ہے سنت میں وہ اذکار ہمیں پڑھنے. سونے کے وقت میں جو اذکار ہیں وہ اذکار ہمیں پڑھ کے سونے ہیں. نہ ہم نے ٹائم اپنی طرف سے بتایا ہے, نہ کوئی ذکر ہم نے اپنی طرف سے بتایا ہے. یہ ہے سنت پر عمل کرنے والے لوگوں کی تعلیم. جو اہل سنت, اصلی اہل سنت ہوتے ہیں وہ آپ کو قرآن اور حدیث کی بات بتاتے ہیں. اپنی طرف سے میں نے کچھ نہیں بتایا, وہی جو قرآن میں اور حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور آپ کو بتاؤں جب سونے, بطور خاص جب سونے لگتے ہیں تب اللہ رب العالمین سے کیا دعا کرتے ہیں, اللہم باسمک اموت واحیا. آپ سونے لگتے ہیں آپ دعا کرتے ہیں اللہ میں تیرے نام سے مر رہا ہوں, اللہم باسمک اموت, میں تیرے نام سے مر رہا ہوں, واحیا تیرے نام سے زندہ ہو رہا ہوں. آپ مر رہے ہیں, زندہ کون کر رہا ہے, زندہ بھی اللہ ہی کر رہا ہے. یعنی نیند جو ہے ایک طرح سے موت ہے. جب آپ سوتے ایک طرح سے آپ مر جاتے ہیں, نیند میں چلے جاتے, کوئی خبر نہیں. نیند کی حالت میں کوئی کاٹ ڈالے کچھ فرق نہیں پڑے گا. نیند کی حالت میں کوئی اٹھا کر کے چھت سے پھینک دے کچھ پتہ نہیں چلے گا. نیند کی حالت میں آپ کو کچھ بھی نقصان پہنچائے آپ دیکھ نہیں رہے ہوتے, آپ کا احساس نہیں جاگ رہا ہوتا. آپ جو ہے اپنے آپ کو حوالے کر دیے رہتے, موت کے حوالے کر دیے رہتے ہیں. اس لیے وہ دعا پڑھ کے سوتے, اللہم باسمک اموت واحیا, اے اللہ میں تیرے نام سے مر رہا ہوں, تیرے نام سے ہی زندہ ہوں گا. یہ دعا جو نہیں پڑھتا ہے کتنا بد نصیب ہے. موت میں چلا جاتا, اگر نہیں اٹھائے گا اللہ وہ اٹھ بھی نہیں پائے گا. کتنے ایسے لوگوں کے ساتھ حادثہ ہوتا ہے, سویا اور سویا ہی رہ گیا, سویا ہی رہ گیا. ایک مومن جب سوتا ہے تو اللہ کا نام لے کر اللہم باسمک اموت واحیا, اور جب جاگ رہا ہے کیا کر رہا ہے, الحمدللہ الذی حیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. جاگ رہا ہے تو بھی اللہ, ساری تعریف اس کی ہے جس نے موت دے کر زندہ کیا. ہم تعریف کرتے ہیں, تعریف یہ ذکر ہے, یہ ذکر ہے. جب آپ بیدار ہو رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا, ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے موت دے کر ہمیں زندہ کیا ہے.
کتنے سچے پکے مومن، کتنے اچھے لوگ ہیں جو سوتے وقت اللہ کو یاد کر رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، یعنی زندگی مل رہی ہے، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. یہ ذکر ہے، یہ بہترین ذکر ہے. مومن کا یہی کام ہوتا ہے، ہمیشہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا، اللہ کو ذکر کرتا. چنانچہ یہاں پر ایک اہم حدیث جو بہت عظیم حدیث ہے میری نظر میں، وہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. یہ بخاری کی حدیث ہے، 1142 نمبر کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان رات کے وقت انسان کے سر کے پیچھے حصے پہ 3 گرہیں لگاتا ہے. یہ حدیث سن لیں، بہت امپورٹنٹ حدیث ہے. جب انسان رات کا وقت ہوتا ہے تو شیطان تم میں سے ہر کسی کے سر کے پیچھے 3 گرہ لگاتا ہے. یہ سمجھ لیں، دھیان سے سنیں سونے والے مسلمان بھائی. شیطان جب رات کا وقت ہوتا ہے ہر انسان کے سر کے پیچھے، سمجھ لیں گدی کے پیچھے، یہ بڑا اہم مقام ہوتا ہے. اگر شیطان اس کو کنٹرول کر لے تو آپ کے پوری باڈی پر حاوی ہو جاتا ہے، پورے جسم پر قبضہ کر لیتا ہے. اس لیے وہ آپ کے سر کے پیچھے 3 گرہ لگاتا ہے. اور یہ گرہ جانتے ہیں شیطان جادو میں ہوتا ہے. من شر النفاسات ہے نا، گرہ لگانے والی، پھونکنے والی عورتوں کے شر سے ہمیں بچا. یہ جادو کا کم، جادو میں ہوتا ہے پھونکنا، گرہ لگانا. تو ہم بھی الحمدللہ پھونک مار کے جادو کو اتارتے ہیں، آسیب کو اتارتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، پھونک مارتے ہیں اور جادو اور آسیب کو ختم کرتے ہیں. تو وہ پھونک مارتا ہے، 3 گرہیں لگاتا ہے اور 3 گرہ لگاتا ہے اور ہر گرہ پہ جادو کرتا ہے. ہر گرہ پہ جادو کرتا ہے. کیا جادو کرتا ہے؟ علیک لیل طویل فرقد. ایک گرہ لگاتا ہے، علیک لیل طویل فرقد، تمہاری رات بہت لمبی ہے، سو جا. پھر گرہ لگاتا ہے، علیک لیل طویل فرقد، تمہاری رات بہت لمبی ہے، سو جا. پھر گرہ لگاتا ہے، یہ گرہ کیا ہے؟ جادو کا گرہ. پھر گرہ لگاتا ہے، علیک لیل طویل فرقد، تمہارے لیے بہت لمبی رات، سو جا. یعنی وہ یہ جادو کرتا ہے یہ بندہ اٹھے ہی نہ، سویا ہی رہ جائے. یہ 3 گرہ لگاتا ہے، جادو کرتا ہے اور انسان کو چھوڑ دیتا ہے. حدیث کے اندر آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهِ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ، کہ جب انسان بیدار ہوتا ہے اور وہ اللہ کو ذکر کرتا، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کر لیتا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب آپ رات میں تہجد کے لیے اٹھتے تھے، آسمان کی طرف دیکھ کے تقریباً 10-11 آیتیں ہیں، 10-11 آیتیں وہ پڑھتے تھے. اللہ تو آیتیں پڑھنا کیا ہے؟ قرآن تلاوت، یہ ذکر ہے، اللہ کا ذکر کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان ہر انسان کے پیچھے 3 گرہیں لگاتا ہے، ہر گرہ پر جادو کرتا ہے کہ تمہاری رات لمبی ہے، سو جا، سو جا. اور جب انسان بیدار ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے، ایک گرہ کھل جاتی ہے. پھر جب انسان وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے. جب انسان نماز پڑھتا ہے جادو کے جو تیسری گرہ ہوتی ہے وہ کھل جاتی ہے. اور صبح میں وہ نشیط، چاق چوبند اور خوش مزاج ہو کر انسانوں میں ہوتا ہے. وہ خوش مزاجی کے ساتھ وہ صبح کرتا ہے، حشاش بشاش چاق و چوبند. اور جو ایسا نہیں کرتا وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ کسلان، اور جو ایسا نہیں کرتا ہے وہ خبیث نفس کی طرح صبح کرتا ہے. یعنی جو رات جس پر جادو کر دیا گیا، وہ ذکر نہیں کیا، وہ وضو نہیں کیا، وہ نماز نہیں پڑھا، جب صبح بیدار ہوتا اٹھتا ہے وہ خبیث قسم کا انسان ہوتا ہے، وہ خبیث النفس ہوتا ہے، سستی والا انسان ہوتا ہے، اس کے چہرے سے وہ چیزیں ٹپک رہی ہوتی ہیں. تو میرے بھائی شیطان ہمیشہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، ذکر سے ہمیں جو ہے بہکانے کی کوشش کرتا ہے، دین سے ورغلانے کی کوشش کرتا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین پر آئیں، دین کی طرف، جو اصل دین ہے وہ دین کی طرف آئیں، اللہ کی بندگی کریں اور 5 وقت کی نماز کے بعد ذکر کریں. اور ان کے علاوہ جو صبح اور شام کے اذکار ہیں، سونے کے اذکار ہیں، ان اذکار کا آپ اہتمام کریں تو شیطان بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. ذکر کرنے کی جو ساری فضیلتیں ہیں وہ فضیلتیں آپ کو ملیں گی، آپ کے گناہ معاف ہوں گے، غلام آزاد کرنے کے برابر آپ کو ثواب ملے گا، آپ کے درجات بلند ہوں گے، آپ کو جنت میں داخلہ بھی نصیب ہوگا، جنت میں مقام بلند ہوگا.
یہ ساری فضیلتیں ذکر کرنے سے ملیں گی انشاءاللہ. ہم عہد کرتے ہیں، آج سے ابھی سے جذبہ پیدا کرتے ہیں کہ جو 8 مواقع ذکر کے ہیں انشاءاللہ ہم اذکار کو پابندی کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں گے. اگر آپ اس پر کنٹینیو کرتے ہیں، دوام کے ساتھ ان اذکار کو پابندی کے ساتھ کرتے ہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کہیں مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، کسی سے ڈر نہیں ہوگا، کسی کے جھانسے میں نہیں آئیں گے، کسی کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، ایسا ایمان ایسا عمل دے کہ شیطان ہم سے دور بھاگے. اے اللہ ہمارے اندر صرف اپنی خشیت ڈال دے، لوگوں کی دشمنوں کا خوف ہمارے دل سے نکال دے. اے اللہ دین پر ہم تیری مرضی سے اور تیرے جو ہے احکام کے تیرے حکم کے مطابق ہم دین پر عمل کریں، اور جب تک زندگی ہمیں تو دے دین پر عمل کرتے ہوئے ہماری زندگی گزرے. ہمارے دین کی اصلاح فرما، ہمارے ایمان کی اصلاح فرما، ہمارے عملوں کی اصلاح فرما، ہماری نیتوں کی اصلاح فرما، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، پردیس میں ہم سب لوگوں کی حفاظت فرما، اور جب تک ہم دنیا میں رہیں ایمان پر زندہ رہیں، ایمان پر قائم رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.